کہ رمضان میں جنت کی کیا حالت، کہا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، جتنے بھی دروازے، اس لیے کہ اللہ کو اس مہینے میں اتنے سارے آدمی جنت میں داخل کرنا ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا سارے دروازے کھول دو، ایسا نہ ہو کہ رش ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کراؤڈ زیادہ ہو جائے، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ جو بیچارہ آخر میں آیا ہے اس کو داخل ہونے میں دیر لگے گی، نہیں سارے دروازے کھلے ہوں، ایک وقت میں سب چلے جائیں۔ اور پیغمبر کا وہی خطبہ چل رہا ہے جس کا نام ہے خطبہ استقبال رمضان، رمضان کے استقبال کا خطبہ، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کرا دیتا۔ آج امید ہی نہیں ہے اس مہینے میں کسی کے جہنم میں جہنم جنت میں کہہ گیا تو غلط کہہ گیا، جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ آج امید ہی نہیں ہے کسی کے آنے کی، آج کوئی چانس ہی نہیں خدا کی طرف سے، آج کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے۔ البتہ یہ وضاحت ضروری کہ روایتوں میں جہنم کی دو قسمیں بتائی گئی، ایک پرماننٹ قسم کی جہنم جو کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے، اور ایک ٹیمپریری جہنم جو مومنوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ بات اس کی ہو رہی کہ آج خدا نے کہا کہ اے ملائکہ سارے کے سارے دروازے بند کر دو جہنم کے، اس مہینے میں بھلا کون جہنم میں جائے گا، اس مہینے میں جہنم کس لیے کھلی رکھی جائے، بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، جب دروازے کھلے ہوں تو ہیٹنگ کے لیے پھر زیادہ فیول ڈالنا پڑتا ہے، تو کہا ضرورت نہیں آج سارے دروازے بند کر دو۔ ٹھیک، یہ تو ہر ایک کو پہلے ہی پتا تھا، اگر پیغمبر یہ نبی کہتے تو اتنی حدیث تو ہم خود ہی بنا لیتے کہ یقیناً جنت کے سارے دروازے کھلے، جہنم کے سارے دروازے بند۔ اب اس کے بعد حدیث کا جملہ سنیے، پیغمبر یہ اعلان کرنے کے بعد کہ آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور ایک دن کے لیے نہیں، چاند رات تک، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور ایک دن کے لیے نہیں، پورے مہینہ۔ پیغمبر نے کہا لیکن تم ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ جنت کا کھلا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے اور جہنم کا بند دروازہ تمہارے لیے کھولنا پڑے۔ پیغمبر یہ پہلے بشارت دینے کے بعد کہ سارے دروازے جنت کے کھلے، پہلے یہ خوشخبری سنانے کے بعد جہنم کے سارے دروازے بند، اس کے بعد کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ جو گناہ بھی کر لو معاف ہے، نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم وہ بدقسمت بنو کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ بند کروانا پڑے اور جہنم کے بند دروازے کو کھلوانا پڑے۔ یعنی چانس ہے، یعنی امکان ہے کہ مومن ماہ رمضان کی ان ساری خوشخبریوں اور ساری بشارتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہوا پیغمبر کا ایک خطبہ، اب اس کے بعد جہنم کے دروازوں کے حوالے سے معصوم کی ایک حدیث اور سنی۔ یہ حدیث بھی بڑی عجیب، بلکہ شاید آج جتنی حدیثیں بیان کی گئی ان میں یہ سب سے عجیب حدیث، اور وہ حدیث کچھ یہاں سے شروع ہو رہی کہ معصوم ارشاد فرماتے کہ ماہ رمضان جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جہنم کے دروازے بند ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ دروازے کون بند کرتا، یہ آخر کس کی ڈیوٹی؟ آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ فلاں امام باڑہ ہے دروازہ بند، مسجد ہے دروازہ بند، کمیونٹی سینٹر ہے دروازہ بند، تو آپ کو تلاش ہوتی کہ چابیاں کس کے پاس؟ اگر آپ کو کھلوانا، کیا دروازہ کھلوانا ڈھونڈتے ہیں کہ کون کھولتا، یا اگر آپ آخری آدمی رہ گئے سب لوگ چلے گئے اور ذرا بھی آپ کو سینس آف ریسپانسبلٹی، آپ کہیں گے بھائی یہ کھلا اس کو کون بند کرے گا؟ اب دیکھیے حدیث، جہنم کے سارے دروازے اس مہینے میں بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے کون بند کرتا؟ اس کا نام کیا؟ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جہنم کے کچھ دروازے تم اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں، چاہے بند کرو چاہے بند نہ کرو۔ یعنی جہنم کے دروازے کی دو قسمیں، کچھ کی چابیاں یا کنجیاں یا کیس فرشتوں کے ہاتھ میں، وہ بند کریں گے، لیکن جہنم کے کچھ دروازے ایسے جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، فرشتے تو اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، جو دروازے ان کے کنٹرول میں اسے بند کر دیں گے، لیکن کچھ دروازے ایسے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں، تمہارے اختیار میں، تم بند کرو گے بند ہوں گے، چابی تمہارے پاس ہے، اور تم بند نہیں کرو گے وہ کھلے رہیں گے۔ راوی کو بھی تجسس ہو، کون سی ایسی چابی ہے، جیب ویب ٹٹول کے دیکھی ہوگی، جہنم کی چابی کون سی ہے کہ امام فرما رہے وہ تمہارے ہاتھ میں۔ اب سنیے حدیث میں 3 جملے آئے، 1 2 3 4 جملے آئے ہیں حدیث میں جہنم کے دروازے کے بارے میں۔ امام نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تمہاری آنکھوں کے بند ہونے سے۔ آنکھیں بند ہونے کا مقصد کیا؟ آنکھیں بند ہونے کی تشریح کیا؟ حدیث میں تشریح، امام نے فرمایا جب ماہ رمضان تم اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے بند کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا، جہنم کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ویسے وہ دروازہ کھلا، اگر تمہاری آنکھ کھلی ہے وہ دروازہ کھلا، جہنم کے جو دروازے
کنٹرولڈ بائی ملائکہ، وہ تو بند ہو گئے پہلی رمضان کو، ادھر چاند نظر آیا تالے پڑ گئے. لیکن جہنم کے 4 دروازے تمہارے لیے اور ہر مومن کے لیے. ایک دروازہ تمہاری آنکھ کے ساتھ لگا ہوا، ادھر تمہاری آنکھ کھلی دروازہ کھلا، تمہاری آنکھ بند ہوئی دروازہ بند ہو گیا. یہ دروازہ جہنم کا دار و مدار ہے تمہاری آنکھوں پر. ماہ رمضان میں بھی تمہاری آنکھ حرام کی طرف دیکھ رہی ہے یا حرام سے آنکھ کو بند کر لیا. سڑکوں پہ آنکھیں بند نہ کیجیے گا ورنہ آپ خود ہی غائب ہو جائیں گے. لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کی، آج بھی ایسے لوگ شروع کا جوش رمضان کا 2 دن 3 دن 4 دن، ابھی آئیں گے ان کے گھر میں گانے کے کیسے، وہ جہنم کا دوسرا دروازہ. اب آپ باقی 3 دروازے خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. امام نے فرمایا اور جہنم کا ایک دروازہ ہے کانوں سے بند ہوتا ہے، کانوں سے. تم نے اپنے کان پہ پردہ ڈالا وہ دروازہ بند ہو گیا، ادھر تم نے اپنا کان کھولا وہ دروازہ کھل گیا. دونوں کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایک ریموٹ کنٹرول کے اوپر چل رہے ہیں. ادھر تمہارے کان کھلے دروازہ کھل گیا، کان بند ہوئے دروازہ بند ہو گیا. جہنم کا ایک تیسرا دروازہ جو تمہاری زبان سے ملا ہوا، تمہاری زبان چلی اور وہ دروازہ کھلا، تمہاری زبان پہ پہرا لگا اور وہ دروازہ بند ہوا. لیکن ہر ایک کی تشریح امام فرما رہے ہیں. حدیث روزے کے حوالے سے تو نہیں لیکن ویسے اتنی مشہور کہ بار بار مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام نے لفظ حرام استعمال کیا. آنکھ اگر حرام کے سامنے جا کے بند ہو گئی اور حرام کے سامنے جا کے کھل گئی، کان اگر حرام کے سامنے جا کے بند ہو گئے اور حرام کے سامنے جا کے کھل گئے، زبان اگر حرام چیز پہ بند ہو گئی، زبان اگر حرام چیز پہ کھل گئی، اور چوتھا یہ جہنم کا دروازہ، اس کا تعلق ہمارے پیٹ سے. کہا کہ اگر حرام سے تم نے اپنے پیٹ کو بچائے رکھا تو یاد رکھو جہنم کا دروازہ بند. اور جس وقت کہ تم نے اپنے پیٹ کو کھول دیا، تمہارا اسٹمک، تمہارا معدہ حرام کو قبول کرنے کو تیار ہو گیا، جہنم کا دروازہ بھی کھل گیا. تو جہنم کے سارے دروازے بند. 4 دروازے ہمارے اختیار میں. جیسا میں عرض کر رہا تھا، ابھی ابتدائی جوش و خروش، ابھی لوگوں کے اندر کیونکہ رمضان نیا آیا ہوا، لیکن کچھ ہی دن گزریں گے گانے شروع ہو جائیں گے، فلموں کے کیسٹ خریدے جائیں گے، ڈش اینٹینا کے وہ سارے چینل کھولے جائیں گے جن کا دیکھنا حرام، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دیکھنا حلال، ایک آدھ ایسا بھی ہوگا جس کا دیکھنا مستحب، شاید کوئی ایسا بھی نکل آئے جس کا دیکھنا واجب. لیکن بات ہو رہی ہے جو حرام چینل. ابھی ذرا تھوڑی بہت احتیاط ہو رہی، افطار پارٹیاں شروع ہوں گی اور گویا پیٹ میں سے وہ حرام والا جہنم کا دروازہ کھلے گا. اب ایک بات یہاں پہ اور یاد رکھیے، جہنم کے سارے دروازے اللہ نے بند کیے، 4 دروازے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیے. اچھا، اگر یہ 4 دروازے کو ہم کنٹرول نہ کر سکے تو باقی دروازوں کے بارے میں تو ہم کو نہیں پتا، لیکن ایک اصول اسلام نے اس سے ہٹ کر ہم کو دیا. اور وہ اصول کیا؟ وہ اصول یہ کہ جب بندہ مومن کے اختیار میں کوئی چیز دی جاتی اور وہ اپنے اختیار والی چیز کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اللہ ان چیزوں کی حفاظت بھی چھوڑ دیتا جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی. 4 دروازے ہمیں دیے ہیں، باقی دروازے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. روایت اگر کوئی آدمی ایسے مومن کی غیبت کرے جو گناہ کرتا مگر اپنے گناہ کو چھپاتا، یہ غیبت کرنا حرام، گناہ کبیرہ. تفسیر سورہ حجرات کی 7ویں 8ویں آیت میں وضاحت آئی. لیکن اگر ایسا مومن جو اپنا گناہ چھپاتا ہی نہیں، حدیث کا جملہ کہ جس آدمی نے خود اپنے لیے شرم و حیا کا پردہ نہیں رکھا، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی پردہ رکھنے کی، اس آدمی کی غیبت کر سکتے ہو. اس معاملے کے اندر کر سکتے ہو غیبت، اجازت ہے. دوسری حدیث، اگر کوئی آدمی ایسا جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا، غلطی ہو گئی معاف، خطا ہو گئی معاف، جب تک کہ معاشرے کا نظام اس سے درہم برہم نہ ہو. کچھ جگہیں تو ایسی ہے کہ جہاں پہ غلطیاں معاف نہیں کی جا سکتی، سسٹم بگڑ جائے گا. کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، کوئی سوسائٹی کے اصول ہوتے ہیں، لیکن جو پرسنل معاملات کے اندر غلطیاں معاف کرتا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف کرے گا. کہا یہ دوسروں کو معاف کرتا، میں اس کو معاف کروں. اور اگر کوئی ایسا آدمی جو دوسروں کی ایک ایک غلطی کو پکڑتا، قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال آئے گا، معاذ اللہ خدا بھی ایک طرح سنبھل کے بیٹھے گا. اے فرشتوں، وہ آدمی آ گیا جس نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا، جس نے آج تک کسی کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا. اس کا نام اعمال بال کی کھال نکالنے والا لے کے آؤ، آج میں بھی اس کی ایک ایک غلطی کو پکڑوں گا. اور اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جتنی یہ دوسروں کی غلطیاں پکڑ رہا. حدیثوں کا ایک سلسلہ، تفسیر بعد میں آ جائے گی، لیکن خلاصہ یہ کہ جب معاشرہ ایسا بن جائے، جب نظام دعا جو رمضان کے سلسلے کی آخری بات رہ گئی جو کل کی مجلس کے شروع میں آئی. کل تفسیر شروع ہونے والی، مگر شروع میں 10 منٹ دعا کے حوالے سے، اس لیے کہ روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. فی الحال آخری بات دعا. اللہ نے کہا میں تمہاری ہر دعا قبول کروں، لیکن دیکھا کہ ایک مومن خود کوئی کوشش کر ہی نہیں رہا، کوئی کام ہی نہیں کر رہا. اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا. تو
اللہ اس کی دعا اس کے حوالے کرتا. جاؤ خود ہی اپنی دعا قبول کرواؤ, میرے پاس آنا بالکل بیکار. تو ایک اصول کیا بن رہا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دی, جب ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے تو اللہ کہتا ہے باقی چیزوں میں کیوں حفاظت کروں؟ یہ دوسرے کی غلطی پکڑتا ہے, میں اس کی غلطی پکڑوں. یہ اپنے گناہ کو نہیں چھپاتا, میں بھی اس کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈالوں گا. یہ کوشش نہیں کرتا, میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں. 4 دروازے جہنم کے اس کو دیے, یہ ان 4 دروازوں کو بند نہیں کر پا رہا تو باقی 70,000 دروازے کیوں میں بند کروں؟ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے حدیث آ گئی, لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے اس مرد مومن پر جو ماہ رمضان کو حاصل کرے اور اس مہینے میں خدا کی رحمتوں کی بارش ہو, پھر بھی جب آخر رمضان آئے پتا چلا سب بخش دیے گئے ہیں, یہ نہیں بخشا جا سکا ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا, جو رمضان کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا. اس سے زیادہ لعنت کے قابل اور کوئی نہیں ہے. اور جو یہاں سے محروم گیا, اب سارا سال اسے کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ حج پر پہنچ جائے. حج ایک ایسی چیز ہے جو رمضان کی کمی کو پورا کرتی ہے. تو اتنی رحمتیں اور برکتیں کہ اللہ نے آفیشلی جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے. پھر بھی اگر ہم محروم رہیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً یقیناً میرا یہ جملہ مومنوں کے بارے میں, مومنوں میں ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا جسے سب کچھ ملا اور پھر بھی وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.